کوشش ہم نے کی ہے کہ 10 سے پہلے ختم ہو جائے. لیکن میرے دوستوں اپنے جب بھی آتے ہیں نا آپ لوگ کسی محفل میں بھی اپنے دوستوں کو دعوت دیا کریں. یہ محافل ہمیں سکھاتی ہیں یہ چیزیں. ایک بندہ آتا ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو ان تمام کو بھی تیار کر کے نا اس محفل پاک میں لے کر آئے اور اپنے پڑوسی کو آواز دو. اپنا کوئی دوست ہے اس کو فون پہ اس کو بلا لو. جب ہر آدمی یہ کوشش کرے گا نا کہ ایک آدمی بھی اگر وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا تو کافی سارا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے کہ تم دعوت نیکی کی ہر دوسرے بندے کو دعوت دو. قرآن پاک پڑھو سیکھو دوسروں کو سکھاؤ. دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. یہ محافل ہمیں یہی درس سکھاتی ہے کہ ہم نے نیکیاں کس طرح حاصل کرنی ہے. جس طرح ہمارے بھائی صاحب ہیں انصر صاحب انہوں نے سلسلہ شروع کیا درود پاک کا. درود پاک سے پڑھ کر کوئی ذکر فضیلت نہیں رکھتا سوائے کلمہ طیبہ کے. سوائے کلمہ طیبہ کے بعد اگر کسی ذکر کو خصوصیت حاصل ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. درود پاک اور درود پاک اور سلام یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں. تلاوت کلام پاک ہوتی ہے محفل کے آغاز میں اور اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے. تو میرے دوستو درود پاک جو پڑھا جاتا ہے نا اور پھر اس کے بعد نعت خوان نعت پڑھتا ہے تو نعت بھی اصل میں قرآن ہی ہوتا ہے. نعت بھی اصل میں قرآن ہی ہوتا ہے کیونکہ میرے آقا کریم کا چہرہ یہ ایک قرآن ہے. میرے آقا کریم کا ایک چہرہ جو ہے آپ کا وہ ایک قرآن کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے سرکار علی صاحب فرماتے ہیں کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو نعت کی صورت میں بھی قرآن سنایا جاتا ہے. قرآن پڑھ کے بھی قرآن سنایا جاتا ہے. اور کوئی بھی آپ کے سامنے جو علماء صاحب آتے ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں یاد رکھیں آپ الفاظ سے زیادہ اس چیز پر دھیان دیا کریں کہ وہ بندہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے وہ بیان کر کیا رہا ہے. ہم محافل تو اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ سبق نہیں آ رہا. ہم سے پوچھتے ہیں لوگ یہ جلوس مصطفیٰ نکالتے ہو محافل کر رہے ہو اس کا فائدہ تو ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جو بندے مثال کے طور پہ اس مسجد میں اگر کم از کم یہ 20 تو ہے نا ابھی 20-30 ہیں اگر 60 آدمی آ جاتے ہیں تو وہ 60 آدمیوں کا مسجد میں آ جانا ہی ہماری کامیابی ہے. مسجد میں کسی کو لے کے آنا آسان کام ہے؟ بتائیں مجھے. یہ بھائی صاحب مبارک کے لائق ہیں انہوں نے محفل سجائی ہے صرف اس لیے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اور جتنے اس محفل میں آئیں گے وہ کس کے لیے آئیں گے؟ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے. تو کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھے نا کیا سیکھ کے آتے ہو کیا کر کے آتے ہو بولو وہ کچھ کر کے آئے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. یعنی مسجدوں میں جا کے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اکٹھے ہو کے کرتے ہیں تو یہ سنت صحابہ ادا ہو جاتی ہے. صحابہ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا ہے. میرے دوستوں مجھے جو ٹائم دیا گیا وہ نعت کر دیا گیا اس لیے میں نعت پڑھوں گا. آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کے پڑھنی ہے. پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ سارے مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے مل کر سونا اپنی تے کوئی ڈر نہیں کرتا، رب دی بولی بولے۔ اپنی تے کوئی ڈر نہیں کرتا، رب دی بولی بولے۔ سن کے مٹھڑے بول نہیں اڑیا، دل میرا پیا ڈولے، دل میرا پیا ڈولے۔ کیا بات ہوگیا، کیا بات، کیا بات ہوگیا، کیا
वारी जाओ। अच्छा नात ते बड़े प्यारे अंदाज नाल मैं पढ़ी है, लेकिन मजा नहीं आया। तुसी नाल साथ नहीं दिता, तुसा साथ नहीं दिता। इस वजह तो तुसा साथ देवोगे तो फिर काम अगे चलाने हैं। खिताब होगा 5 मिनट तो बाद इंशाअल्लाह खिताब होगा। ते जनाब रानी इजाजत है जी, इन्होंने मैनू कहा है कि तुसा जनाब 2 मिनट लाने, ठीक है जी। ते 5 मिनट तो पहला इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ बंदे ते इकट्ठे कर लेंगे ना जी 2 मिनट का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। मिल के पढ़ना है, ठीक है ना। बाकियां चालां वालिया, बाकियां चालां वालिया, हौली हौली कदम तू पाया कर। बाकियां चालां हौली हौली कदम तू पाया कर। मौत मेरी विच खेल ले, मौत मेरी विच खेल ले, बाहर ना खेलन कर। मौत मेरी विच खेल ले, बाहर ना खेलन। सोना ए मन मोहना ए जननी तेरा गनाना है। सोना ए मन मोहना ए जननी तेरा गनाना है। मां सदके जावे सोनिया, सदके जावे सोनिया, मां सदके जावे सोनिया। ऐना उंगली हिलाया कर। बाकियां चालां वालिया, बाकियां चालां वालिया, हौली हौली कदम तू पाया कर। मौत मेरी विच खेल ले, बाहर न खेलन जाया कर। बाकियां चालां वालिया, बाकियां चालां वालिया, हौली हौली कदम तू नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जी, कारी अब्दुल शकूर साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह तुसी हर रोज महफिल शिरकत करते हो। महफिल के आदाब का भी तुहानू हर रोज दसीदा है, लेकिन तुसी हर रोज करो ही गफलत करते हो। तुसी शायद गाड़ी वाले बुजुर्गों का असीं वैसे इंजा करते नहीं आ सकते। तुसी अगे आ जाओ ताकि खतीब तकरीर करते महफिल का बेहतरीन समां बनया होया है। और कोशिश करिया करो इस महफिल मैं आपसे हमेशा करता रहना कि मुहब्बत नाल बैठ के हुजूर दा जिक्र सुनिया करो। मुहब्बत नाल बैठ, क्योंकि ये सारा कुछ है ही हुजूर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, गादी इज्जत की कसम है जो पढ़ के देखो ना किताबों के अंदर ये जो महसूस में सिर्फ असी नहीं, सारा जहान हुजूर नाल मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, इंसान से इंसान रह गए, जानवर भी हुजूर नाल मोहब्बत करते हैं। एक गधा सी उनका मशहूर वाक़या आप हज़रात ने सुनिया होगा। मेरे नबी की सवारी भी सी, मेरे नबी का कासिद भी सी। एक दाची थी, वो भी मेरे नबी नाल मोहब्बत करती सी। सुभान अल्लाह, सुतून हनाना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के ना आप खुतबा इरशाद फरमाते सन। जब मिंबर शरीफ बना होया और हुजूर ने उन्हें साइड दे करके आप मिंबर पे तशरीफ ले गए
اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب شروع فرمایا تو ستون حنانہ دیا چیخاں نکل گیا. سوڑیا میرے کو غلطی ہو گئی, اس نے اپنے کو جدا کر دیا. کہ حضور دی محبت ہے ہی ایسی, جتنے دیکھو حضور دی محبت ہے, کوئی کتنے پیار ہوتا ہے, کوئی کتنے پیار ہوتا ہے. کوئی داتا علی حجوی نہیں اتھے رو رہے ہیں, بابا فرید اتھے رو رہے ہیں, مولانا جامی کتھے رو رہے ہیں, ابو بکر بھی رو رہے ہیں, عثمان بھی رو رہے ہیں, اور علی مرتضیٰ بھی رو رہے ہیں, سیدنا بلال بھی رو رہے ہیں. حضور دی محبت ہے ہی ایسی. وہ اس واسطے نا وہ حضرت بابا فرید کا کلام ہے, کوٹھے دے چڑھ دیکھ فریدا کر کر بلدی یاد, میں سمجھیا ہے تو میں کٹھیا ہے تو کٹھا سارا جگ, میں سمجھیا کہ میں یہ حضور دیش کے جنوٹی ہے تو سارا جگ حضور دیش کے جنوٹی. بہرحال میں آپ حضرات سامنے اس پردی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری احمد شہباز مصطفی اویسی, میں آپ کو دعوت دیں گا خوشی محبت نعرہ جسروں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الكتاب وجدت الكسى مختصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نبّ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. تمام احباب, اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر کہ اس نے سانو اس پرفتن دور اندر اپنے پاک گھارے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بزم سجان دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ساڑھے محترم مراد اکبر حاجی محمد ظاہر صاحب انہاں دایا اور انہاں دے فقادہ محفل پاک کا اہتمام کرنا, علماء اکرام دا حاضر ہونا, نعت خان حضرات دا حاضر ہونا, آپ سب دا حاضر ہونا اور مجھ ناچیز دا حاضر ہونا, حاضری پیش کرنا, اپنی بارگاہ سے قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کا حکم ارشاد فرمایا. خذوا ما آتاکم الرسول, اللہ کا رسول جو تھانو عطا کرے فخذوہ بس اس کو پکڑ لو. اس تو مراد ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کا تھانو حکم ارشاد فرمان تسی اس کام نو کر لو, اس کام نو کر لو, اور جس کو منع کرن اس کو بعد. آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کائنات کے اندر واحد شخصیت نے اللہ کے محبوب نے کہ جنہ کی تعلیمات سب کو زیادہ ہے، جنہ کی تعلیمات سب کو زیادہ ہے. کتب احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرامین دے نال بنی. سب تو بڑی تاریخ دمشق ہے جس دیا 80 تو زائد جلداں نے، اور ساری کتاب آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمان دے نال، آپ دے فرمودات نے، آپ دی حدیث مبارکہ، اور اس تو بعد مجموع زوائد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعجم الکبیر حدیث پاک کی کتاب، اور یہ تین نے کبیر، اوسط اور صغیر، اور تینوں مجموعے جڑے نے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ کے نال منور ہیں. کئی احادیث مبارکہ نے صحاح ستہ نے، امام بخاری نے لکھی، امام مسلم نے، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، نسائی، ترمذی، پھر دارقطنی، اور کئی احادیث مبارکہ میں سب کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرامین. اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جنہیں متعلق آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہیں فرمائی. ہر موقع پہ اور جتنی اخلاقی تربیت آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نا، اور عملاً کر کے دکھائی ہے، ایسی کسی نے کر کے دکھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان، بڑا مقام، ساری عمر آپ نے سیر و سیاحت فرمائی، اپنا مقام نہیں بنایا، لیکن آپ نے بھی اتنے فرامین نہیں ملتے جتنے فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام نے سب تو زیادہ تبلیغ فرمائی. تمام انبیاء و مرسلین دے وچ واحد آپ شخص نے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے کئی صدیاں تبلیغ فرمائی، 9 صدیاں آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن آپ نے بھی اتنے فرامین نہیں ملتے جتنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبات. پھر محدثین نے انہاں تے بڑا جڑا بے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین نو بڑی محنت دے نال جڑا حاصل کیتا ہے. اور جتنے بھی محدثین ہیں نا، انہاں دے وچ ایک شخصیت ایسی ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہاں دے 1000 دے قریب اساتذہ ہیں. اتنا شوق سی آپ کو درس حدیث حاصل کرن دا، اتنا شوق سی کہ 1000 دے قریب آپ کے اساتذہ سن. اور آپ کی کتاب پوری احادیث مبارکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محدثین میں ایک نام ہے امام نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شاگرد نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان انہوں نے دیکھو درس حدیث کس طرح حاصل کیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کو کس طرح سنیا. اور یہ واقعہ سننے کے بعد اسی اپنے اندر بھی سوچیے کہ اسی کس طرح احادیث مبارکہ حاصل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن پاک سے کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس طرح سیکھ رہے ہیں. نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے کول شاگرد پین واسطے تے امام مالک وقت دے خلیفہ دے حکم دے تحت آپ کو معصور کر دیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت دے خلیفہ نے اپنے گھر کے اندر نظر بند کروا دیتا. امام نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی پتہ چلیا امام مالک کے معصور نے، نظر بند نے، میں کس طرح تعلیم حاصل کر رہا تھا. آپ نے فیصلہ فرمایا
کہ میں مانگت منگنا سائل بن گیا پہلے دن گئے تے جڑے سپاہی ہوتے سن انہاں دے اگے بھی پیالہ کیتا کاسا کیتا انہاں نے بھی سکہ ایک دو پا دیتا تے کہہ لگا جناب جی اجازت ہوے تے میں امام کو بھی کوئی سکہ لیتا انہاں کہا جا لیتا دروازے تے دستک دیتی امام باہر آئے تے دیکھ کے تھا تو آنسو آ آپ نے بھی نا منگن والا سمجھ کے سکہ رکھیا مزید زیادہ کتاب لون لگ گئے اب کتنے دور میں پیسے مانگنا نہیں آیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سننا آپ نے فرمایا بھائی میرے تے پابندی ہے میں گھر بھی نہیں پڑھا سکتا مدرسے تے میں جا نہیں سکتا مسجد تے جا کے میں پڑھاواں عرض کر دینے حضور میں روزانہ آواں کراں اسی سکے کا اشارہ کاسے جو فرما دیا کرے آگے تے منو نال رسول پاک کا فرمان سنا دیا کرے 4 سال عرصہ تقریباً آپ نے انجی گزاریا امام نیشاپوری رحمت اللہ کا روزانہ جانا کاسا آگے کرنا آپ نے سرکار کے فرمان سنا دیا جدو پھر وہ معصوری ختم ہوئی نا نظر بندی ختم ہوئی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پھر قدر فرمائی بڑے بڑے امیر کبیر والدین کے بیٹے بھی آئے لیکن فرمایا سارے پیچھے ہو جو میرے قریب بیٹھے گا تے نیشا پوری بیٹھے گا کیوں کہ جس طرح انہیں سکھیا نا ان کسی نے سکھیا اسی اپنے اندر دیکھی ہیں چاہتی بات اسی کتنا تو سنتے ہیں سکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہمی ساڑھے ہمیں کرام کتنی مصیبتیں بتا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی حالات زندگی پڑھ کے جو کتاب عام مل جاتی ہے اسلامی کتابوں نے کتاب کو خان ناصر صاحب انڈیا کے رائٹر ہوئے انہوں نے ملتی ہے سفیران حرم اللہ کے سفیر بڑی پیاری کتاب ہے سفیران حرم اس طرح آئمہ اربع کی حالات زندگی جو انہوں نے لکھی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز انہوں نے آپ کی تاریخ لکھی ہے کہ واحد امام نے کہ جنہوں نے کلے سن تنہا اکلوتے بیٹے سن اپنی والدہ دے یتیم سن آپ کی والدہ نے اپنا مکان گرنی رکھ کے تے آپ کو پڑھن واسطے بھیجا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے شہید نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی دے شہید نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گئے جا کے پڑھیا موتا امام مالک پڑھی پتہ ہے کس طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پاک بیان فرمانے تے انہوں نے تیلا لے کے نا اونوں لانا اپنا ٹھوک تے اپنے ہاتھ جو لکھنا ایک دن استاد صاحب نے دیکھ لے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ میں ادریس ہے کی کرنا ہے امام شافعی کا نام سی ادریس اس کی استاد جی میرے کو نہ تو قلم لے آنے واسطے پیسہ نہیں تے نہ ہی قلم ہے تے نہ ہی کاغذ نے تے میں اپنا تھوک دے نال نا موٹے موٹے لفظ لکھ لینا تے انہوں یاد کرتا رہنا اللہ تعالی نے جنی بندہ من طلب فواجدہ جڑا طلب کردا نا پا لیندا ایک دن نا کلاس والے جڑے سن انہاں نے طنز کیتا ادریس تو لکھدا کوئی اسی لکھ دے تے تو سنا ہا سبق جڑا تینوں یاد ہے آپ نے اس دن جڑا سبق پڑھیا وہ بھی سنایا پچھلے دن والا بھی سنایا اس تو پچھلے دن والا بھی سنایا فرمایا تھانوں اپنے دستیاں تے نال دے مینوں اپنے حافظے تے نال محنت ایسی تو جدو پڑھ کے امام مالک کو پڑھے امام مالک کو پڑھ کے پھر آپ مزید پڑھن واسطے امام محمد رحمت اللہ علیہ دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شگرد کے ساتھ انہاں کو جا کے دمشق دے اندر پڑھے بالکل بچے سن 11 سال کی عمر سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گئے سن تو جدو پڑھ کے والدہ نے کول پہنچے تے چہرہ مبارک تے داڑھی آ گئی سی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر آپ کو بڑے نذرانے دے کے بھیجا گھوڑے دے کے بھیجا بڑا مال اسباب آپ دی والدہ کو جدو اطلاع ملی نا آپ استقبال واسطے آیا تے جدو دیکھ رہے امام
شافی رحمت اللہ تعالی علیہ کنڈ کر دیتا چہرہ پھیر لیا دیکھو جنہاں نے اللہ واسطے کیتا ہو نا پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا قریب آ کے ہم کی اماں جی اتنی دیر بعد آیا وہ میرے منہ تے لوئی بھی نہیں سی بچہ سچ کو کیا بات ہے ہن داڑھی آ گئی ہے اتنے عرصے بعد آیا تو میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی تو والدہ نے اپنا پتر میں تینوں دین پڑھن واسطے بھیجا ہے دنیا کٹھی کرن واسطے نہیں سی بھیجا آپ نے کو جتنا بھی مال اسباب سی نا سارا آپ نے اس وقت جتنے بھی بیوہ عورتاں بچے یتیم سن سارے تقسیم فرما دیا اس جھونپڑی چ چلے گئیاں جس جھونپڑی چ آپ رہ گیا سن جا کے سجدے پہ پے گئیاں عرض کیتی یا اللہ میں اپنے پتر نو تیری رضا واسطے پڑھایا سی ہن اپنی رضا واسطے نو قبول بھی فرما دیکھو اس طرح ساڈے آئمہ محدثین نے اپنی زندگیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کو پڑھیا پھر او فرامین لوگاں تک پہنچائے ساڈے اوتے احسان ہے محدثین کرام دا اج ساڈے کول کتب احادیث موجود ہیں کتب احادیث موجود نے اللہ رب العزت نے سانو حکم ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ اللہ کا رسول جو تھانو عطا کرے تسی اس نو لے لو انہیں اس کو مراد احکامات نے جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو عطا فرمائے ہن اے جتنے چاندے احکامات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر دے لحاظ نال میں بیان کراں گا اللہ تعالی سانو سنا کے عمل دا جذبہ عطا فرمائے اللہ تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرہ مبارک نو حسن لازوال عطا فرمایا ایسا حسن عطا فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزاں نے ساری دے حسن دا ایک وقت ہے پھر وہ حسن کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے بچہ بچپن وچ سونا اور ہوندا ہے جدوں جوانی چڑھدا ہوتا حسن اور ہوندا ہے پھر بڑھاپے تو حسن ٹل جاتا ہے اسی طرح اشیاء ہر شے دا حسن ایک وقت تک کے پھل کھڑیا بڑا سونا لگتا ہے لیکن چند گھنٹے یا چند دن کھڑیا رہتا ہے بعد جو بھی بکھر جاتا ہے کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں جدا حسن ہمیشہ برقرار رہے اگر وہ ذات ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک حسن ایسا عطا فرمایا کہ جنہوں غیر مسلم نے بھی دیکھیا نا انہیں یہی کیا ہے اڈا سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ایسے واقعات نے بس اشارہ میں کر کے سمجھانا چاہتا ہوں حسن بھی بیان کرنا چاہیے کہ اللہ نے بھی بیان کرنا وقت و چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت نے جو دیدار کیتا نا یا فرمانے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی کول خار سے دور ہے یہی سبا ہے کہ دھواں نہیں کہ سرکار کا چہرہ مبارک ایڈا حسین ہے کہ ایدے وچ عیب دا گمان بھی نہیں کیتا جا سکتا نقص کہندے نے عربی دے وچ عیب نقص عربی کینو کہندے نے عیب فرماتے نے ایڈا سونا چہرہ مبارک ہے کہ ایدے وچ نقص دا عیب بھی نہیں اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے جدو دیکھا نا آپ نے سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک کتھے بہر علی کتھے تیری ثنا مستاق کیاں کتھے داڑھی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے جدو آپ نے بھی چہرہ مبارک دیکھ لیا نا تے عید آ گئی نیڑے تے لوکی عید دیاں تیاریاں کر رہے تے آپ کی فرمانے نے عید آئی میرا یار نہیں آیا تے عید میرے کس کام نہیں ہار شنگار چنگا نہیں لگتا کسے شہر دے نظر نہیں جمتی کہ تو ملیا تے ساجن ملیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار نصیب ہو گیا تو میرے واسطے ہی دے تیری دید ہو میری عید ہو یا رسول اللہ بادی دید نصیب ہو جائے تو میری عید ہو گئے چہرہ مصطفیٰ کا حسن بھی بیان کرنا چاہیے لیکن چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسری جڑی چیز ہے وہ بھی سرکار کا تبسم فرمانا
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਦਰ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ اگر اسی سرکار علیہ السلام دا رخ زیبہ دا تصور کر کے نال ایویں تصور کریے میری سرکار مسکرا کے ملتے ہیں اصلی مسکرا کے ملتے ہیں ملنا تے ہوندا ہی نا گلی دے آنا جانا ہوندا ہے تے آلے دوالے بندہ جاندا وے تے بندہ جے ملے مسکرا کے ملے تے پھر جب بھی پا کے ملے تو جدا ہوں تو پہلے پڑھے درود بھی جب میری سرکار فرماتے ہیں جدا ہوں تو پہلے اللہ بخشش بھی فرماتے ہیں کنیا برکتہ نال درود پاک ہی برکت ملیے جب بھی پاک ہے میں جنہ تسی قریب ہو کے ملے گا نا انہاں تھوڑے اندروں قدرت نکلے گی ہاتھ تک ہی محدود اسی رہ گئے بس آپ وہ بھی کرونا دے دناں چ جڑا سی پرہیز کئی ایسے بندے دیکھے نے ملن گلی دے وچ آنا تے بندہ نے پیچھے ہاتھ بن لے کہ مولی صاحب میرا سلام نہ لینا ہاتھ پیچھے پالے ڈرتے ہیں حالانکہ اے جڑی موت ہے نا مرض دی موت ہے شہادت دی موت ہے تو سرکار دی سنت مبارکہ وے مسکرا کے ملنا خندہ پیشانی نال ملنا پھر جدوں ملیا جائے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب بھی پاک کے ملو تو میرے تے درود پڑھو جدا ہو تو پہلے اللہ تعالی بخشش فرما دے سی وہ بھی جڑا نا بدل گیری بھی ساڑھے تو دور ہے شکت ہے چہرے تو مسکراہٹ نہیں تو بندہ پتہ نہیں کتنا تو لڑیا ساڑھے ایسا بھی دن واقعہ بیان فرمارے سن ایسے ضمن یاد آ گیا کہ ایک مالک ہے کوئی پنڈی دا نا اسلام آباد دا کوئی فیکٹری دا بندہ دعوے نہ نہیں کہہ سکتا او دا جڑے ملازم نے کہ اسی میں مالک اپنے نو ویکھیا ہس لیا مسکرا کے ایک دن انہوں اپنے ملازماں نو کلیا گھر کے جاؤ نا گھر تھوڑا جنا سامان اگے پیچھے کرنا ہے تو کر کے آؤ تو جدوں ملازم گیا نا دے کمرے دے وچ اوتھے تے تصویر لگی جنوں ویکھ کے نا او ہس پے ویکھ کے نا او ہس پے اودی جڑی بیوی نا کہن لگی مینوں سمجھ آ گئی تسیں کیوں ہسے میں نے کیوں ہسی ہسیا انہوں نے کہا تصویر وال ویکھ میں بھی جدوں دی آئی نا تصویر وچ اینو ہس دیا ویکھ کے اگے پیچھے میں بھی ہس دیا ویکھ ساڈے تے مزاج نے مسکراہٹ نہیں کہ نا اپنے موڈ وچ رہندے نے حالانکہ اے سرکار دی سنت دے خلاف مسکرا کے ملیا جائے سرکار دا حسن بھی بیان کیتا جائے تے سرکار دی سیرت بھی بیان کیتی جائے تے اس تے بھی عمل کیتا جائے جدوں ملیے مسکرا کے ملیے خوش ہو کے فرمایا جڑا کسے مومن دے دل وچ خوشی پیدا کرے گا اللہ نو بھی صدقے دا ثواب عطا اسی طرح اللہ تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دست مبارک وچ بڑی برکتاں رکھی آپ دی انگلی مبارک وچ کتنی برکت کہ بچپن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بچپن دا واقعہ نہ بیان کرا میں چچا بیان کرو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپن میں چنگلی جدھر فرماتے سو جانو دور ہو جاتا سرکار نے شاہد میں چچا تو آپ نے تو یہ عجیب گالی نہ بیان کرا عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سانا لوگ تے جڑی قلم چاندی میں دی آواز بھی سن لینا سا دی آواز بھی اپنے کرنا نال سن لینا سا ایسے تو اللہ فرمانا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام فرمایا چچا ہی نہیں جدو فرشتے بیت المعمور دے سامنے سجدہ ریز ہوندے نے نا انہاں دے گھٹنے جدو آسمان تے لگدے نے اور انہاں دے ہاتھ جدو لگدے نے انہاں دی پیشانیاں جدو آسمان تے لگدیاں نے آسمان وچ آواز پیدا ہوندی ہے چچراہٹ آندی ہے فرمایا چچا میں وہی اپنے کاناں نال سن لینا بڑا کمال اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک تو پانی کے چشمے جاری ہوئے
سیرت کی ہے. یہ تو سرکار کا کمال ہے، معجزہ ہے. دست مبارک کی سیرت کی ہے. میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ادھار منگن والوں تھوڑے پیسے منگن والا، ادھار منگن والے تھوڑے پیسے منگن وہی جڑی ہے نا ڈیمانڈ نہیں ہوئی، انہوں 100 روپیہ دیو یا 50 روپے دیو، مطلق مانگدا جی اپنے اللہ دا صدقہ دیو، اللہ دے نام دا دیو. سرکار کی سنت کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جو منگیا میری سرکار نے عطا فرمایا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ مانگی، سرکار نے بھی عطا فرمائی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنڈلی ٹوٹ گئی. حضرت خالد بن ولید صاحب سپاہ سالار ایک اور صحابی سن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پنڈلی ٹوٹ گئی. ایک کافر کو قتل کر کے آئے، چھلانگ لگائی چھت کو، پنڈلی ٹوٹ گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے واصل جہنم کر آیا لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، شفقت فرماؤ. سرکار نے دست رحمت بھیجا، جڑ گئی. سرکار نے معجزات نے دست مبارک میں تو بڑیاں برکتاں نے. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. شاہد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا دست قدرت، اتنی برکت. اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ مبارک ہے، آپ نے خواب وچ بھی جو عطا فرمایا حقیقت جو ملیا، حقیقت جو ملیا. اور میرے کہہ رہا کتاب میرے کو موجود ہے، کتاب کا نام کشکول، اس دے رائٹر نے مفتی شفیع دیوبندی، اس کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے شیخ صاحب وہ حاضر خدمت ہونے سنا جدو انہوں نے طریقہ کار انداسی کے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہونا، سلامت کرنا، قصیدہ پڑھنا. پھر اگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کے سلام عرض کرنا اور آپ کی شان وچ قصیدہ عرض کرنا. پھر سرکار دی بارگاہ وچ انہوں نے پیش ہونا، سرکار دی بارگاہ وچ قصیدہ پیش کرنا. ساڈے پاس ایسے بھی لوگ نے جڑے صحابہ کرام برا بلا کہندے نے، اس دور وچ بھی ہے سن. ایک شخص سی جنوں بڑی تکلیف ہوندی سی، جدوں شیخین دی بارگاہ کو اس نے قصیدہ پیش کرنا بڑی تکلیف ہونی. اس نے نا گھر بندے بلائے کرائے تھے، انہوں نے کہا جی میں ایک بندہ لے کے آواں گا، جو ہی اندر واڑا گا تو تسی نوں کٹنا ہے. شیخ نوں کہنے لگا جناب میں دعوت کا اہتمام کیتا ہے کہ تسی میرے گھر آؤ تے کھانا تناول فرماؤ، مسافر ہو. آپ چلے گئے تے جو ہی اندر بڑے نہ تے جڑے نوکر سن کٹنا شروع کر دتے، انہیں ڈہا دو کے گر. اس بدبخت نے زبان پکڑ کے کٹ دی. کیا لگا جا ابو بکر تے عمر کو لے جانا تے جوڑ کے دے. انہوں بزرگاں نے زبان آگے پڑھی تے سرکار دی بارگاہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ زبان تو سوال کرنا ضروری نہیں، سرکار دل دے حال تو بھی جانتے ہیں، دلاں دے حال تو بھی جانتے ہیں. آگے سرکار دی بارگاہ اپنی اکھاں دے نال سرکار دی بارگاہ اپنا حال پیش کیتا تے اونگ آ گئی، نیند آ گئی. تے حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، حضرت عمر فاروق بھی آگے فرمایا اٹھ، سرکار آئے نے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر ایدی زبان پکڑو. حضرت ابو بکر صدیق نے زبان پکڑی، سرکار نے اپنا لابے دان اے خواب ہے، خواب اے خواب ہے، حقیقت نہیں، خواب ہے. سرکار نے ابو بکر ایدی زبان پکڑو. زبان پکڑی، سرکار نے اپنا لابے دہن لگایا، لگا کے منہ چ رکھی. تسی عقل دا فیصلہ کرو، خواب چین دا معاملہ ہوئے، کسے بندے دی آنکھ سے کالا موتیا یا چٹا موتیا آ گیا ہوئے، وہ خواب دیکھے کہ خواب میں ڈاکٹر نے آپریشن کیتا ہے، وہ دی آنکھ صحیح ہو گئی ہے. کبھی اس طرح ہو سکتا کہ اٹھے کہ دی آنکھ صحیح ہو گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ساڈا معاملہ ہے. لیکن سرکار اسلام والسلام دا کمال ہے، آپ بھی ساتھ اور بعد بھی اپنے غلاماں نو خواب جو عطا فرماندے نے وہ حقیقت وچ مل کے دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ بزرگ اٹھے نا کی دیکھتے نے زبان جڑی ہوئی، زبان جڑی ہوئی ہے. واپس آ کے پھر کچھ عرصے بعد گئے، پھر اسی طرح سرکار دی بارگاہ سلام عرض کیتا، شیخان دی بارگاہ سلام عرض کیتا. اگر کوئی دیکھنا چاہنا کتاب میرے کو موجود ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں. واقعہ
سلام کیتا پھر ایک نوجوان لڑکا ملیا کہنے لگا حضور میرے گھر تہاڈی دعوت ہے کہ چلو چل کے تناول فرماؤ کھانا بزرگ پھر چلے گئے پھر گئے تے حقیقتاً انواع و اقسام دے کھانے نے بڑی اس نے خدمت تواضع کیتی جدوں کھانا تناول فرما رہا ایک کوٹھڑی کھولی کہنے لگا جناب اس نو پہچان دیو میں تے کتا وے کہنے لگا کتا نہیں میرا پیو ہے یہ او میرا پیو ہے جن نے تھوڑے نال بد سلوکی کیتی ہی ایدا انجام یہ ہویا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دست مبارک تے بڑے کمالات نے آپ دی حیات صحابہ کرام نے جو بھی منگیا آنکھ بھی عطا فرمائی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جڑی آنکھ سرکار نے اپنے لابے دہن نال لگائی سی اس آنکھ دے نال بڑھاپے دے وچ میں سوئی تے دھاگا پا لینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تے بڑیاں برکتاں نے لیکن سرکار دی سیرت دے وے کہ سرکار دا دست مبارک سخی نہیں بڑا جتھے سرکار دے دست مبارک دے معجزات سننے آ اوتھے سرکار دی سیرت تے بھی عمل کرنا چاہیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت جڑا اللہ دا نام لے کے مر جائے اس تو بڑا بدبخت ہوے جڑا اللہ دا نام سن کے بھی نہیں دیندا ساڈے کول سائل مانگ اللہ دے نام دا دیو اسی دیکھیے آپ نے اندر جاتی پا کے کنے ایسے مانگتے ہیں کنے نو ساڈی اللہ دا نہیں کو کہ اسی اللہ دے نام دا سب یہ بھی دے سکتے صحابہ نے تے سرکار دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دتیاں اپنا مال اولاد قربان کر کے سب کچھ قربان کر کے عرض کرتے ہیں فزتو برب کعبہ رب کعبہ دی قسم اسی کامیاب ہو گئے آج ناکامیاں جڑیاں نا ساڈے مقدر او دی وجہ یہ ہے کہ اسی صورت تے سننے آ سیرت تے عمل نہیں کرتے اج اگر اسی سیرت تے عمل کرن لگ جائے کہ اللہ تعالی سانو سرکار دی سیرت دے صدقے بڑی برکت عطا فرمائے گا صاحب معجزات بے شمار نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امام جلال سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القصاص الکبریٰ کتاب 2 جلداں دی تحریر فرمائی جدے وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک دے بالا مبارکہ تو لے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے تلوہ مبارکہ تک دے معجزات بیان کیتے بڑی برکتاں نے بڑے کمالات نے سرکار علیہ السلام نے معجزات دے جس طرح اسی سن کے اپنے سینے کی ٹھنڈ محسوس کرنے نا اگر اسی سن کے عمل کرا گے تو ساری قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے ساڈا حشر بھی جڑا وے بہتر ہو جائے گا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا صوبان کیڑی بیماری تینوں لگ گئی ہے اتنا کمزور ہو گیا ہے تیرے چہرے دی رنگت چڑی پیلی پہ گئی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری نہیں لگی غم لگ گیا لگ گیا غم لگ گیا میں کیڑا غم لگا عرض کی حضور دنیا تے جدوں سی چاہنے تھوڑی زیارت کر لینے حتیٰ کہ روٹی کھان دا جڑا وقت ہوندا نا او بھی جدائی ساڈے کول برداشت نہیں ہوندی یا رسول اللہ سے تھوڑی زیارت واسطے آ جانے غم یہ لگ گیا جنت تے اللہ نے تھانوں اعلی مقام عطا فرمایا جے مینوں ملیا بھی تے ادنا مقام ملنا ہے جنت تے میں تہاڈا کس طرح دیدار کر سکدا گا اے غم لگ گیا سرکار نے فرمایا سبحان جڑا جس دے نال محبت کرتا ہوے گا قیامت تک دن اسی دے نال ہوگا سبحان اللہ اج اسی اپنی صحبت دیکھیے ساڈی کنا نال محبت کیسے لوگاں دے نال محبت ساڈی صحبت کیسی ہے ساڈی زبان کیسی سرکار دی زبان مبارک جو نکلے اللہ تعالی نے پورا فرما دیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دی سیرت شرینی ہے اتنی شرینی اتنی مٹھاس قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ تھا ایک قیدی آیا اور قیدی کون سی صفوان بن امیہ امیہ بن خلف دا پتر صفوان بن امیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے پوچھا صفوان دس میرا تیری نظر کی خیال ہے تیرا کیا لگا نعوذ باللہ استغفر اللہ دنیا دے اندر تیرے تو بعد کہ میں کوئی مقبوض نہیں جس دن میں مقبوض رکھتا سرکار نے اس بڑا مال عطا فرمایا بڑا مال عطا فرمایا ساڈے جڑا نا ملک کی جڑی صورت حال ہے نا کوئی باہروں کوئی سیاستدان فنڈ دے نا کسے
کہ یہ تقسیم کر دیں اگر ہو گیا ساڈے جڑے برتن نے نا انہاں گھراں چ پہنچاندے نے جڑے ووٹ نہیں دتے ہوندے نے جنہاں نے تاکہ انہاں گلیاں چ پیپ بھی نہیں پیندا سوئی گیا کہ جنہاں نے ووٹ نہ دتے ہون پیا بھی چکا لیندے نے یہ نہ سانو ووٹ دے پے تے پیپ نہیں پانا انہاں ووٹ دے کے انہاں دی گلی نہیں پکی بنانی نہ پتہ لگے حالانکہ سرکار دا یہ طریقہ او کی کیا ہے میں تواڈے تو بعد کو کوئی ایسا شخص نہیں جدا جدی نفرت میرے دل وچ ہوئے سرکار نے سن مال عطا فرمایا پھر پوچھا کہنے لگا آپ ہن میرے دل وچ اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ تواڈے تو بعد میرے دل وچ کوئی محبوب نہیں صحابہ کرام نے جدو پہلا جملہ سنا نا تے کھڑے ہو گئے مارن واسطے سرکار نے اشارہ فرما دیا اشارہ فرما کے روک دیتا اگلے دن سرکار نے جدو مال عطا فرمایا نا دل وچ محبت پیدا ہوئی سرکار دے اخلاق مبارک سرکار دی زبان مبارک دی شریفی جدو اس نے دیکھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کے سامنے اے اعلان مبارک کا اس نے صحابہ کے سامنے پھر اعلان کیتا میری نظر وچ میرے دل وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کی کوئی ہستی نہیں جس دے نال میں محبت کردا ہوں انہیں دی حکمت سرکار نے خود بیان فرمائی فرمایا اگر میں صحابہ کو نہ روکدا تو تینوں قتل کر دیندا لیکن میں انہاں نوں روک گیا فرمایا میری مثال اور تیری مثال اس اونٹ کی طرح ہے جدے پیچھے کافی سارے لوگ دوڑدے ہون انہاں دے وچ مالک بھی دوڑدا ہے نا تے اونٹ اپنے مالک کو نہیں ویکھے گا اگے دوڑی جائے گا اے میرے پیچھے لوگ لگے ہیں تے جے کلا مالک انہاں پیچھے دوڑے گا تے اونٹ رک جائے گا مالک سرکار میں میری مثال تے تیری مثال اونٹ کی طرح ہے اور انہاں لوگاں کی طرح جڑے لوگ اس نو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پکڑیا نہیں جا رہا دوڑتا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس دن شفقت فرمائی اللہ نے اس کو ایمان بھی عطا فرمایا اب ساڈا اخلاق کیسا اسی کس طرح ملنا اسی جس طرح دبو لا کے رکھنا ویلے رہ انتظار کر ساڈی داڑھ تھلے ہے پھر تم دسا دی کہ سرکار دی سیرت سرکار دی بارگاہ جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیا آپ نے شہید کر دیتا گیا مسئلہ کیتا گیا کہ حضرت ہندہ علیہ السلام نہیں رہتا آگیا کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاب کیتا ہوئے اگر ہندہ اللہ کی بارگاہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا فرمایا ہاں کہ چہرے تو نکاب اتار کے بتا دیا میں نے معاف فرما دیا سرکار میں جاتے نے معاف فرما سرکار یہ بھی سنت ہے یہ بھی سیرت ہے جتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بیان کر کے صرف خوش ہونے نا سرکار کا طریقہ اپناواں گے تے سرکار ساڈے تو خوش ہوے اسی سرکار دا سن کے اسی خوش ہونے ہاں جدوں سرکار دا طریقہ اپناواں گے پھر سرکار ساڈے تو خوش ہوے کس طرح دے خوش ہوں گے آخری واقعہ بیان کرتے ختم کرنا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی محدث دہلوی جنہاں نے سرکار دے طریقے نال پیار کیتا اور ایسا پیار کیتا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دن لیٹے تے چہرہ جڑا نا چڑھ دے ول کر لیا چہرہ چڑھ دے ول کر لیا سرکار دی سنت جدوں بھی لیٹی ہے چہرہ لیندے ول ہو قبلہ رخ ہو گئے سرکار کی سنت مبارک ہے مدینہ پاک تے لے جال منہ کیتیاں سرکار دی سنت دی عمل ہوئے گا کیونکہ مدینہ پاک تے جڑا نا قبلہ جڑا وے ادھر دکن سائیڈ تے تے سرکار دی سنت تے قبلہ رخ ہو کے سونا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی نے لیٹے نہ تے لیٹ کے نا رخ جڑا نا چڑھ دے والو قبلے تو پھر گیا فٹافٹ اٹھے اٹھ کے پھر دو نفل پڑھے اللہ کی بار کے در کے یا اللہ میں تیرے محبوب دی سنت دے خلاف لیٹیا مینوں معاف فرما دے مینوں معاف فرما دے دیکھو سرکار دے طریقے نال جدوں پیار کیتا تے جدوں آپ دا وقت آیا نا قریب آپ کے کانے کا بعد سرکار آ رہے نے اپنی چار پہ دا چہرہ جڑا نا پھیر دیا چار پہ دا رخ پھیر دیو چار پہ دا رخ پھیر دیتا گیا تے اونگ آ گئے اونگ گئے تے سرکار دا دیدار نصیب ہونا سرکار دا دیدار نصیب ہے جنہاں نے طریقے نو اپنایا تے سرکار نے بھی پھر محبت فرمائیے آج اسی محبت اپنے دل وچ لے کے اے محفل وچ شریک ہویا محفل اہتمام کیتا وے جدو سرکار دے طریقے نو اپناواں گے تے سرکار
सरकार इस्लाम साढ़े तो भी खुश हो। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद नारे तकबीर शाद रहीम रहमतुल्लाह ताला ने जो सरकार का चेहरा मुबारक देखा ना दिल च ख्याल आया सरकार अपने मुंह मुबारक में इनको दी अता फरमाना मेरे वास्ते बड़ी खुशी की बात होगी। हले दिल च ख्याल ही आया कि सरकार ने अपनी गाड़ी मुबारक से हाथ मुबारक फेरा तो दो ही बाल आए तो सरकार सलाम ने अता फरमाए। हुन ईमान और यकीन से जो आंख खुली ना ते बाल कोई ना बाल ने सरकार ने अता फरमाए सन वो हथा च कोई ना फिर परेशानी की हालत च कूद आ गई। सरकार ने फरमाया अब्दुल रहीम परेशान क्यों होना है अपने तकिए के थले दे जब आंख खोल के देखा जो बाल मुबारक तकिए के थले मौजूद ऐसे तो मौलाना हसन अता खान साहब फरमाते हैं ना वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। असि सरकार के तरीके को अपनाइए सरकार साढ़े तो खुश होंगे सरकार भी तो साढ़े तो खुश हो गए फिर साड़ी कब्र भी रोशन हो जाएगी ते हशर वाले दिन फिर सानू लभना नहीं पेगा सरकार फिर आप ही बुला लेंगे फिर सरकार आप ही बुला लेंगे। किसी शायर ने लिखा ना बड़ा प्यारा कलाम है कि अगर ये नजरिया है ना कि मेरे सरकार जानते हैं फिर सरकार क़यामत तक दिन मिला बनेगी फिर सरकार क़यामत तक अपने गुलाम को जरूर ला बनेगी। इस तो दुनिया जी भी ना अल्लाह ने सानू अता फरमाई है अमल वास्ते अय्युकुम अहसनु अमला केड़ा केड़ा काड़े जो चंगे अमल करता अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक फरमाए आमीन। हज़रात मोहतरम कल इंशाअल्लाह बाद अज़ नमाज़ इशा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद नासिर वल्द रहमतुल्लाह महल्ला गुलज़ार मदीना उन्होंने ज़रिए तमाम गुलज़ार मदीना मस्जिद के अंदर होगी। ऐलान दोबारा समाप्त फरमाओ कल इंशाअल्लाह बाद अज़ नमाज़ इशा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद नासिर वल्द रहमतुल्लाह उन्होंने ज़रिए तमाम गुलज़ार मदीना मस्जिद के अंदर होएगी। तमाम दोस्त अहबाब देंगे शिरकत की अपील है। हज़रात मोहतरम जिस तरह के तुहानू इल्म है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ तो लैके असी दरूद पाक पढ़न का एक सिलसिला शुरू किया होया है जिस के अंदर काफ़ी लोग दरूद पाक पढ़ के तो सानू मैसेज करते हैं और उसी उन्होंने जमा करने और उसका तरीकाकार यही सी कि जो 1.25 लाख मरतबा हो जाएगा तो असी उन्हें पढ़न वालियां दे किसी एक दे घर के अंदर जाके उसकी दुआए खैर और दुआए खैर बरकत की जाएगी। मैं कर्ज करना वा कि अजे थोड़े जे दिन होए ने और मैनू इस टाइम तक जरा दरूद पाक वसूल हो चुके पढ़ के तकरीबन 2,95,000 मरतबा मतलब मेरे को आ चुके वे 2,95,000 गो के ज़्यादा दरूद पाक एक ही घर चुमे लेकिन मैं जिस तरफ थोड़ी तवज्जो करवाना चाहना वा वो ये कि फर्ज किया अज की महफल नहीं लै लिया जाए। अज की महफल तिलावत ते कुरान जड़ी हुई है वो कारी ज़ियाउर रहमान साहब ने की है। जड़ी नात पढ़ी गई है वो हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने पढ़ी है और चिश्ती साहब ने पढ़ी है। बयान जड़ा होया है वो हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद शहबाज साहब ने किया है। असी तो सारे सुनने वाले हैं लेकिन साडा अकीदा भी यही है ईमान भी यही है और हकीकत भी यही है
کہ جننے لوگ بیٹھے نے انہاں سارے نوں ہی اونا ہی ثواب ملیا ہے۔ ہن جس ٹائم درود پاک پڑھ کے ایک تے جڑا انہیں اپنا پڑھیا وے اودا انہوں ثواب ملنا ہی ملنا وے۔ جدوں اسی کٹھا پڑھ کے اودی دعائے خیر و برکت کرنی ہے تے یقینی طور تے پوری امت مسلمہ واسطے تے ہونی ہی ہونی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جڑے پڑھ کے سارے گروپ دے وچ شامل ہیں انہاں واسطے تے خصوصی دعا ہونی ہے کہ وہ بندہ کہ جن نے 10 مرتبہ صرف پڑھیا ہے یا 20 مرتبہ پڑھ کے اس گروپ دے وچ آ گیا ہے تے برکت انہوں 2,95,000 دی مل جانی۔ پڑھیا انہیں جڑا انہیں اپنے حصے دا پڑھیا ہے انہیں تے 10-20 مرتبہ پڑھ کے صرف ایک حاضری لوائی ہے، لیکن جدوں خصوصی دعا دے واسطے ہونی ہے تو 2,95,000 دی برکت انہوں انشاءاللہ ملے گی۔ تو تمام دوستاں باپ کے اپیل ہے کہ جڑے لوگ مزید اس گروپ دے وچ شامل ہونا چاہتے ہیں نمبر بھی واٹس ایپ کا دیکھ لو 0312 47 63 175 یا اپنے مسجد امام صاحب کے نال رابطہ کر لیا کرو اور کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ بندے آن تاکہ اسی ہفتے دے وچ ہی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لئیے یا اور اس کو جلدی ہو سکے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الہی تمسونا ورضاک مطلوبنا یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک
بأنك أنت ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رب العالمين يا حنان يا منان يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا ديان يا كريم يا رب العالمين يا مولانا يا مولانا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک مولا تیری توفیق سے تیرے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے مالک مولا یہ محفل پاک سجائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک مولا بھائی محمد ظاہر صاحب کا اہتمام کرنا حاضرین کا حاضر ہونا نعت خوان حضرات علماء کرام کا حاضر ہونا کلام بنات کا درس و بیان کا اہتمام کرنا مالک اور جتنا بھی حاضر نیاز ہے مالک مولا تمام کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما مالک مولا تمام کا ثواب اپنی رحمت کے حساب سے عطا فرما جملہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیش کرنے کو منظور فرما آپ کے توسل سے آپ کے والدین کریمین اہل بیت اطہار امہات المومنین صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعیات و تابعین تبع تابعیات بزرگان دین شہداء سلام انبیاء مرسلین غالب اسلام روز کتب اقدار کے اندر مضمون تمام اولیاء کاملین ائمہ کرام قائم مجتہدین محدثین مفسرین محققین علماء صلحاء سیادیہ کی واقعات میں منظور فرما مالک مولا حال محفل کے ہمارے والدین بہن بھائی عزیز و رشتہ دار نام کے داد کی جو دنیا فانسکون کر کے تمام کی واقعات کا تک منظور فرما اس بستی کے جتنے بھی مسلمان مرد و زن بچے بچیاں بڑے جوان حاکمان سے رخصت ہوئے تمام کے واقعات کا تک منظور فرما اس مسجد کے نمازی متعلمین معاونین علماء کرام ائمہ کرام جو دنیا فانسکون کر کے تمام کی واقعات کا تک منظور فرما مالک مولا خصوص بالخصوص حاجی محمد بھٹا صاحب ان کو سال صاحب کا تک منظور فرما مالک مولا ان کے خاندان کے جتنے بھی عزیز و کارب نام کو داتیوں مالک اللہ اس دنیا خان سکول کر کے تمام کی رواق میں اس کا تنکول فرما مالک اللہ تمام فوج خدام کی قبروں کو کشادر منور فرما تحت نگاہ وسیع فرما مالک اللہ اس محفل پاک برکت سے اہل خانہ کو ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرما علم و عمل میں برکت عطا فرما مال جان میں برکت عطا فرما معلومات میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما دیسیوں پردیسیوں کی خیر فرما معلومات کی خیر فرما مالدار کی خیر فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما مالک مولا جو غوثیہ میلاد کمیٹی ہے رفائی کمیٹی ہے مالک مولا جتنے بھی ارکان ہیں مالک مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو اہتمام کرتے ہیں جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں مالک تمام کو دن 11 رات بعد ترقیاں عطا فرما مالک مولا ہم سب کو اس سے وافر حصہ عطا فرما مالک مولا ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا سرور عطا فرما ذکر کی عاشقی عطا فرما عبادت کا شوق عطا فرما تلاوت کلام پاک کی محبت عطا فرما قرآن و سنت کی محبت عطا فرما اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما نیکوں کی محبت عطا فرما نیکیوں کی محبت عطا فرما مالک مولا اس محفل پاک کا صدقہ جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما جو بے آسرا ان کو آسرا عطا فرما جو بے سکون ان کو سکون قلب عطا فرما جو بے نور ان کو نور عطا فرما مالک مولا جو والدین اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے مالک بہتر اسباب مہیا فرما اپنی غیبی مدد شامل حال فرما غیب کے خزانوں سے مالک مدد فرما مالک مولا علیہ السلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما تمام مسلمانوں کو مل کر اتفاق اتحاد کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما جذبہ جہاد عطا فرما جذبہ ایمانی عطا فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ دے من کارن داتا بنیو اسی مندن رئی سوالی صدقہ تینو محبوب کرے دا اج کوئی نہ جاوے خالی نیک منے دلی آرزو میں پوری فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے کرے کر دے پوری آرزو ہر بے کو سمجھور کی وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا حضرات محترم باہر شہر دے وچ لائناں بنا لو تے کھانے والوں کو بٹھا کے دتا جائے گا